السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم آپ سے اس بات کی معذرت چاہیں گے کہ گزشتہ 2 ہفتوں ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک تو گلے کی خرابی کی شکایت تھی 1 ہفتہ، اور 1 ہفتہ کچھ نجی اور ضروری کام سے مجھے آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑا۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کی ہماری ملاقات نہ ہو سکی، اور اس کا بڑا احساس رہا، کیونکہ آپ سے ملاقات کا بڑا شوق بھی رہتا ہے اور آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو خیر غرض یہ کہ اس ہفتے ملاقات میں ہم آپ کے سامنے یا آپ سے جن باتوں کو ذکر کرنا چاہیں گے، اس میں ایک لفظ آتا ہے جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث میں ہے، بلکہ ان الفاظ کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے اور مختلف موقعوں سے ان الفاظ کو دہراتا رہتا ہے۔ اگر ان الفاظ کے میننگ آپ اہل لغت سے پوچھیں اور اس کو اہل لغت کے بیان کردہ میننگ کے ذریعے سے اگر ان باتوں کو ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے میننگ بہت ہی ہمارے اوپر واضح ہو کے اور کلیئر ہو کے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت، جس آیت کے اندر یہ اللہ کے غفور ہونے اور رحیم ہونے کا ذکر ملتا ہے، اس طرح جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو قریباً اس لفظ کو 70-75 مقامات کے اوپر اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یعنی اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو وسعت دی ہے، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جس کو اللہ نے سہولت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیں جو قرابت دار ہیں، تمہارے ریلیٹیوز ہیں، ان کے جو ضروری خرچ ہیں، ان کی جو نیڈز ہیں، ان کی نیڈز کے فلفلمنٹ کے لیے ان کا سپورٹ کیا جائے، ان کو کچھ دیا جائے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے مارلز کے ذریعے سے ہر اینگل سے ان کا سپورٹ کیا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اور چاہیے کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، یعنی ان کے غلطیوں کو درگزر کیا جائے، ان کو معاف کیا جائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ تم ان کو معاف کرو اور ان کو درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ یہ عام ترجمہ ہوتا ہے، عام ترجمے میں یہی بات آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عام سا ترجمہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ترجمے میں اور آپ کو ٹرانسلیشن میں ملے گا۔ یقیناً جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ایک لینگویج کا دوسری لینگویج میں جو کچھ ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، وہ اس میں گنجائش تھوڑی کم ہوتی ہے کہ اس کے میننگ کا ایکسپریشن ٹوٹل طور پر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس لفظ کے مادے سے یا اس لفظ کے روٹ سے نکلنے والے الفاظ کو ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں تو اس کا یوسیج کہاں سے سٹارٹ ہوا، کس یوز کے اندر وہ ابتدائی طور پر بولا جاتا تھا، اور اس کے اندر کس قسم کے سینس بیان کیے جاتے ہیں اس روٹ سے نکلنے والے الفاظ کے اندر، اس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ تو اس کے میننگ سمجھنے اور اس کا براڈنس ہم کو جاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان باتوں کے اندر جو بات ارشاد فرمائی
وہ کوئی پراسرار باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ اللہ رب العالمین کا ہے، وہی ایٹیٹیوڈ اور وہی رویہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نبھائے۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ غفور ہے۔ جب غفور کے معنی ہم لغت میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ غین فا را کی روٹ سے آنے والے مادے کے اندر جو سینس بتایا جاتا ہے وہ سینس اس طرح ہے کہ جو لوگ جنگوں میں جایا کرتے تھے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پہلی جنگوں میں جایا کرتے تھے وہ اپنے سر پر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس ٹوپی کے اطراف کے اندر کچھ زنجیریں اور کچھ ایسے پروٹیکشن والے انسٹرومنٹ لگے ہوئے رہتے تھے، جس سے انسان کی گردن کی حفاظت ہو، انسان کے مونوں کی حفاظت ہو۔ تو ایسے اوزار اور ایسے جو ہے پروٹیکٹ کرنے والے سامان کو وہ لوگ غفارہ کے نام سے یاد کرتے تھے، غین فارہ کے مادے سے یہ بات آتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ اللہ غفور ہیں، یعنی اللہ تمہارے معاملات کا پروٹیکشن کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے ایسے قوانین بنائے ہیں، تمہیں زندگی گزارنے کے ایسے رولز اور ریگولیشن دیے ہیں کہ اگر تم ان کو پورا کرو گے، ان کا تم پاس و لحاظ رکھو گے تو تم اللہ رب العالمین کی جانب سے پروٹیکشن پاؤ گے، اللہ رب العالمین کی جانب سے تم حفاظت پاؤ گے۔ اور پھر دوسرا لفظ آتا رحیم کا، تو رحیم کا لفظ را ہا میم کے مادے سے یہ بات آتی ہے جو مادر رحم کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ انسان کی ابتدائی پرورش ہوتی ہے ایک ماں کے پیٹ کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رحم مادر کے اندر جب وہ پرورش پاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کس طرح پورے پروٹیکشن اور کس طرح پوری ضروریات اور نیڈز کی فلفلمنٹس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے وہ مراحل جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اس کو وہ فلفل کرتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو ہر قسم کا تحفظ ملتا ہے، ہر قسم کی اس کے ساتھ سہولتیں ہوتی ہیں، اور اس کو جو کچھ جب جب ضرورت ہے وہ ساری ضروریات کی تکمیل بے انتہا شفقت اور مہربانی کے ساتھ اس کی فلفل ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ان اندھیروں کے اندر رہتا ہے جس کو ماں کا پیٹ کہا جاتا ہے۔ اسی رحم مادر کے لفظ سے اللہ رب العالمین نے رحیم کا لفظ بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے واللہ، اور اللہ کون ہے؟ یہ غفور ہے۔ یعنی تمہاری زندگی کے معاملات کے جہاں جہاں جو تمہارے معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر جو کچھ اللہ نے قوانین بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ سسٹم آف لائف تم کو دیا ہے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے دیے جانے والے احکامات کو، اس کتاب کے ذریعے سے دی جانے والی وے آف لائف کو اگر تم اختیار کرو گے تو اس کا جو ریزلٹ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تم کو پروٹیکشن دینے والا ہے، وہ تم کو تحفظ دینے والا ہے، وہ تم کی حفاظت دینے والا ہے۔ اور وہ حفاظت، وہ پروٹیکشن کیسا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے رحم مادر کے اندر اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ یعنی رحم مادر میں انسان رہتا ہوا اس کو جو کچھ چاہیے وہ سارا کا سارا ملتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس طرح کہ ایک چھوٹے سے جرثومے اور ایک چھوٹے سے مادے کے ذریعے سے انسان کی شروعات ہوتی ہے، اور اسی کے اندر اس کے گوشت بنتا ہے، اسی کے اندر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اسی کے اندر اس کا کیلشیم بنتا ہے، اسی کے اندر اس کے ناک کان اور ساری کے سارے اعضاء بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ، بے انتہا یوں سمجھیے کہ بیلنسنگ کے ساتھ پوری ضروریات کی اس کی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ وہ پروان چڑھتا رہتا ہے ایک قطرہ، اور اس قطرے کے بعد پھر آہستہ آہستہ پوری پروٹیکشن کے ساتھ جو اس کی پوری رحم کے ساتھ اور مہربانی اور شفقت کے ساتھ اس کا جو گروتھ ہوتا ہے تقریباً 7 مہینے 8 مہینے اور 9 مہینے تک اس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے، اس پروسیسنگ کو اللہ رب العالمین ریپرزینٹ کرتے ہوئے
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب تم اللہ کے قوانین کو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو تم پورا کرو گے تو تمہارا پورا پروٹیکشن ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتے ہوئے ایک بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اصول بتایا زندگی کا، جو اصول آپ گھر میں بھی اپنا سکتے ہیں، جو اصول یا جس قانون کو اگر آپ اپنی کالج میں اپنائیں گے، جس اصول کو اگر آپ اپنی سوسائٹی میں اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ اپنے لیے بہت ہی پروٹیکشن محسوس کریں گے۔ چنانچہ میں اپنا خود کا ذاتی تجربہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مقام پر ایسا ہوا کہ مجھے کچھ اسپیچ دینے کی ضرورت پڑی، مسجد کا موقع تھا، میں اسپیچ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب پیچھے سے کھڑے ہو گئے کچھ دیر میں، اور وہاں سے وہ چلا کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت کی گائیڈنس کی وجہ سے میں ان سے الجھا نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں یقیناً آپ جو کہتے ہیں بالکل درست ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی بات کو جاری رکھا اور میں نے کسی ایسی بات کو جو کنٹروورشل ہو میں نے اس کو چھیڑا نہیں۔ وہ خطبہ نکاح کا موقع تھا اور نکاح کے موقع کی مجلس اور محفل تھی، تو نکاح سے متعلق جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں ان کو میں نے واضح کرنے کی وہاں پر کوشش کی۔ لیکن چونکہ ایک مسلکی ذہن ان کا بنا ہوا تھا اور اس ذہن کے تحت وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بات کی جائے، چنانچہ میں نے ان سے باضابطہ ان سے موافقت کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ جو کہتے ہیں بالکل درست ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے اور یہاں میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا جو آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف کی ہو، بلکہ نکاح سے متعلق جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب وہ محفل ختم ہو گئی اور مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ صاحب میرے قریب آئے اور مسلسل وہ کچھ بولے جا رہے تھے اور میں مسلسل ان کی موافقت کر رہا تھا اور مسلسل میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں، ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اس جملے کے علاوہ کوئی جملہ ان سے میں نے نہیں کہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس جملے کے علاوہ کوئی بھی جملہ کہنا سوائے شر و فساد مچانے کے اور کوئی دوسرا رزلٹ لانے والا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ارفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ذریعے سے دفع کرو۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس آدمی کے اور آپ کے درمیان جو عداوت ہے وہ عداوت محبت اور دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، وہ تمہارا قریبی دوست ہو جائے گا۔ چنانچہ گزشتہ شاید 1 سال اور 13-14 مہینے پرانی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ محلے کے ایک آدمی ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ محلے میں ان کی کافی عزت ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ کرنے لگا کہ جب میں اس محلے سے گزرتا اور ان کا سامنا ہوتا تو میں پہل کر ان کو سلام کرنے لگتا۔ اس طرح کا تجربہ میں نے صرف بڑی مشکل سے 3 یا 4 مرتبہ کیا ہوگا۔ میں نے اس کا رزلٹ یہ دیکھا کہ اس کے بعد باوجود یہ کہ وہ میرے سے عمر میں بہت بڑے ہیں، باوجود یہ کہ محلے میں کافی عزت اور ان کا وقار اور ان کی حیثیت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور آج ہی صبح کا یہ موقع ہے کہ میں ان کو دیکھ نہیں پایا، میں گزر رہا تھا، وہ کسی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آواز کے ساتھ سلام کیا السلام علیکم۔ تب میں نے سوچا کہ قرآن نے جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو قوانین تم کو دیے ہیں ان قوانین کو پورا اگر کرتے ہو تم تو اللہ رب العالمین وہ اللہ ہیں، وہ ٹھکانہ دینے والے ہیں، وہ پناہ دینے والے ہیں، وہ سیکورٹی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور، وہ پروٹیکشن دینے والا ہے، اس کے قوانین تم کو پروٹیکشن اور حفاظت دینے والے ہیں، اس کے قوانین کے اندر تم کو حفاظت ملنے والی ہے، سیکورٹی ملنے والی ہے۔ اور وہ سیکورٹی اور جو ہے حفاظت کیسی ملنے والی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہوگی جیسے رحم مادر کے اندر پروردگار عالم نے تمہاری پرورش کی ہے، تم کو پروٹیکشن دیا ہے، تم کو سپورٹ کیا ہے، تم کو پروان چڑھایا ہے، تم کو گروتھ دیا ہے، ویسا ہی گروتھ تم کو اس سوسائٹی کے اندر، اس دنیا کے اندر ملنے لگ جائے گا۔ اس کے لیے کنڈیشن یہی ہوگی کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے جو قوانین تمہارے لیے بنائے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے جو وے آف لائف اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فکس کیا ہے، اس وے آف لائف کو تم اڈاپٹ کر لیتے ہو،
اور وہ وے آف لائف کیا ہے؟ تو آپ بار بار اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک انسان اور ایک انسان کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو اس اسمارٹنس کے ساتھ نبھایا جائے، اس اسمارٹنس کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے جس اسمارٹنس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کا اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا۔ ان چیزوں کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے اور قرآن کی ان آیات کو اس سینس کے اندر لینے لگ جائیں، عام طور پر ہم غفور الرحیم کو اس سینس کے اندر لینے لگ گئے ہیں آج کل کہ ہم غلطیاں کرتے چلے جائیں گے، اور جب کوئی آدمی ہماری غلطی پر ہم کو توجہ دلائے تو ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں صاحب اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو عمل کرنے والے ہوں، لیکن عمل کرنے کے باوجود جو کمزوریاں ان کے عمل میں رہ جاتی ہیں ان کمزوریوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ان کمزوریوں کو ہم تمہارے دور کر دیں گے۔ لیکن غفور الرحیم کا مطلب اگر قرآن پاک کی آیات کو اس سینس کے اندر آپ دیکھنے لگ جائیں گے تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ قرآن کی آیات کی سینس، قرآن کی آیات کی کلیئرٹی ہم پر بہت زیادہ واضح ہونے لگ جائے۔ چنانچہ قرآن کی آیات میں جو بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو سوسائٹی میں ویک ہیں تمہارا سپورٹ چلتا رہے گا تو اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تم کو خود کو سیکورٹی ملے گی، تم کو خود کو اللہ کی طرف سے تحفظ ملے گا، تم کو خود کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملے گی۔ ویسے ہی جیسے وہ اوزار تمہاری زندگی میں تمہیں حفاظت کا سامان بہم پہنچاتے ہیں، جو اوزار تم اپنی لڑائی یا جنگ کے موقع سے جب کہ تم کو دشمن کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن تم کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو تحفظ کا سامان تم کرتے ہو اسی طرح کا پروٹیکشن اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو ملے گا جب تم اللہ کے قوانین اور اللہ کے بتائے ہوئے وے آف لائف کو اختیار کرو گے۔ اور اس کی خوبی کیا ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رحمت والی کوالٹی ہوگی، وہ اس کیریکٹر والی کوالٹی ہوگی جو کیریکٹر مادر رحم کے اندر ہوتا ہے، جس میں پرورش پا کر ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مادر رحم کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے سائنس پڑھی ہے اور سائنس کے اندر یہ سارے سبجیکٹ آپ کو آتے ہیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید آپ ہم سے بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے جب آپ ان چیزوں کو، ان باتوں سے ریلیٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔